السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو میں ایک دم اچھل پڑی، کیونکہ یہ مخصوص دستک کی آواز تھی اور میں پہچان گئی تھی کہ اس بھری دوپہر میں دروازے کے باہر کون کھڑا ہوگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر اوڑھ کر جانے والی میری بڑی سی چادر ہینگر پر لٹک رہی تھی۔ میں نے فوراً وہ چادر کھینچی اور اپنے جسم پر پھیلا لی اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے فوراً گیٹ کے پاس پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دل چاہتا تھا کہ دروازہ نہ کھولوں، کیونکہ میں اس وقت بالکل تنہا تھی اور آنے والے کی نیت اور نظروں کا مفہوم بھی اچھی طرح سے سمجھنے لگی۔ میری بیٹیاں بھی گھر پر نہیں تھیں۔ وہ ہوتی تو شاید میں اتنا نہ گھبراتی۔ کچھ سوچ کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر میں نے ایک بار پھر سے پیچھے کر لیا اور اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک میں اب تیزی آ گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھولوں گی تو شاید یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ میں ششوپنج میں تھی، کیونکہ اس محلے میں میری عزت تھی۔ لوگ مجھے یہاں پر سپارے والی باجی کی وجہ سے بہت عزت دیتے تھے۔ میں اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر تنہا رہتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی یہ بھنک پڑے کہ میری اپنی سسرال والوں کے ساتھ کوئی انبن ہے۔ لوگوں پر یہ روب رہنا ضروری تھا کہ اس گھر کی عورت کے پیچھے اس کی سسرال مضبوطی سے کھڑی ہے۔ دوسرا، مارکیٹ میں میرے جیٹھ کی اپنی کئی دکانیں تھیں۔ لوگوں سے اچھی سلام دعا تھی، ان کا ایک روب اور دبدبا تھا، اور ان کی وجہ سے بھی اہل محلے پر ایک بھرم قائم تھا کہ میں جمال کی بھابھی ہوں۔ اندرون خانہ ہمارے رشتوں میں کس قدر دوریاں تھیں، یہ باہر والوں کو نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہی تھا۔ تو ایسے میں اہل محلہ میرے جیٹھ کو دروازے پر مسلسل کھڑا دیکھتے تو چونک جاتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی زبانوں کو تالے نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ ایک بار کسی تنہا عورت پر کھل جائیں تو میں نے دل پر پتھر رکھ کر جو ہی دروازہ کھولا تو میرے جیٹھ غصے سے تنتناتے ہوئے اندر آئے، اور اندر قدم رکھتے ہی وہ میری طرف مڑے اور گرجدار آواز میں بولے، اس عمر میں قوت سماعت اتنی کمزور تو نہیں ہوتی کہ دروازے کی دستک سنائی نہ دے؟ کب سے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو میں ایک دم سے بولی، وہ میں بس نفل نماز پڑھ رہی تھی تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ مجھے سر سے پیر تک گھور گھور کر دیکھنے لگے، اور مجھے ان کی یہی گھورنے والی عادت بہت بری لگتی تھی۔ میں کل رات سے تمہیں فون کر رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ ان کے لب و لہجے میں غصے کے بجائے اب مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ تو میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، فون خراب ہے، آج جاؤں گی ٹھیک کروانے کے لیے۔ تو ایک دم وہ مسکراتے ہوئے انتہائی رومانٹک انداز میں بولے، ایک تو تمہارے بہانے ختم نہیں ہوتے شبو۔ ان کے منہ سے اپنا نک نیم سن کر مجھے شدید غصہ سا آیا، کیونکہ مجھے شبانہ سے شبو کہنے کا حق صرف میرے مرحوم شوہر کو حاصل تھا۔ میں ان کی بات پر پیچ و تاب کھا ہی رہی تھی کہ وہ ایک دم سے بڑے رازدارانہ انداز میں بولے، اچھا، میں نے جو تمہیں بات کہی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ آج مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تو ان کی بات سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ میری بات سنیں۔ میں نے لجاجت بھرے انداز میں ابھی بات شروع ہی کی تھی تو وہ ایک دم برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، میں تمہارا بھائی وائی نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھو بس۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے تو میں ایک دم بولی، لیکن رشتے میں تو آپ میرے جیٹھ ہیں نا، اس لحاظ سے بھائی ہی کہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی بھائی والا رشتہ رکھنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ سیدھا سیدھا تمہارے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تم میرے بھائی کی بیوہ ہو اور میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، اور اس میں کیا برائی ہے؟ یہ حق تو مجھے اسلام بھی دے رہا ہے۔ اب مجھے سیدھی سیدھی اپنی رضامندی کے بارے میں بتاؤ۔ میں اسی موضوع سے گھبراتی تھی، اس لیے ایک دم سے بولی، دیکھیں جمال بھائی،
میں نے اس حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بدمزہ ہو گئے اور بولے، یہ پھر تم نے بھائی کا ٹانکا میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ سیدھا سیدھا مجھے جمال کیوں نہیں کہتی؟ آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھ سے رشتے میں بڑے ہیں، میں آپ کو کمال کی زندگی میں بھی جمال بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی، لیکن اب تو کمال زندہ نہیں ہے، لہٰذا فضول میں یہ بھائی کے دم چھلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے میرے نام سے بھی پکار سکتی ہو، اور اس میں کیا برائی ہے؟ بہرحال فضول بات کو چھوڑو اور مجھے میری بات کا جواب دو۔ میں آج تم سے جواب لینے آیا ہوں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو اگلے جمعے کو میں نکاح خواں کو بلا لیتا ہوں اور سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے نے کہا، جمال بھائی، میں نے آپ کو کتنی بار یہ بات کہی ہے کہ میں کمال کے بعد شادی کا چیپٹر بند کر چکی ہوں، اور اب تو خیر سے میری بیٹیاں بھی جوان ہیں، وہ کبھی بھی میری دوسری شادی کو تسلیم نہیں کریں گی۔ شادی کی خوشی کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہی ہو؟ اور بچیوں کا کیا ہے؟ جب تم راضی ہوگی تو ان کی تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات کرتے کرتے ان کی بے باک آنکھیں کسی برمے کی طرح میرے جسم کے آر پار ہونے لگی، تو میں اپنی چادر کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اندر ہی اندر خود کو تسلی دینے لگی۔ جمال بھائی پلیز، آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتی ہوں۔ میں نے ذرا سختی سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے میرے قریب آنے لگے۔ دیکھو، میں تمہیں عزت کی چادر دینا چاہتا ہوں۔ تم میرے بھائی کی بیوہ ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو۔ اگر تم خود کسی کو نہ بتاؤ کہ تم جوان جہان بیٹیوں کی ماں ہو تو تم کسی کالج کی اسٹوڈنٹ سے کم نہیں لگتی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے کراہیت کا احساس ہونے لگا۔ میرے دل سے دعائیں کرنے لگی کہ میری بیٹیاں جلد از جلد گھر آ جائیں، یا محلے کی کوئی عورت ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے دے۔ خواہ میں نے دروازہ کھول کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ میں اس موضوع سے اس قدر ذہنی طور پر کوفت محسوس کر رہی تھی کہ اگر مجھے رشتوں کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید میں انہیں یہاں سے جانے کا کہہ دیتی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس موضوع سے میری جلد از جلد جان نہیں چھوٹے گی، لہٰذا میں نے دل پر جبر کر کے دو ٹوک ان سے کہہ دی کہ آئندہ وہ اس بات کو لے کر میری دہلیز پر مت آئیں۔ تو میری بات سن کر وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے اور مجھے کہنے لگے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو پھر اٹھاؤ اپنا یہ بوریا بستر اور یہ گھر خالی کرو، جاؤ نہ ذرا کرائے پر، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ کرائے کے گھر میں دن میں بھی تارے نظر نہ آئے تو مجھے بتانا۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو کر بولی، میں یہ گھر کیوں خالی کروں؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ شوہر کا گھر تھا، اب نہیں ہے، وہ اب مر چکا ہے، اور میرے ابا اپنی زندگی میں ہی یہ گھر میرے نام کر گئے تھے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال کی زندگی میں تو یہ بات سامنے نہیں آئی۔ اگر کمال کی زندگی میں یہ بات سامنے نہیں آئی تو اب آ گئی ہے۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے نکاح پر زور کیوں دے رہا تھا۔ بھئی میری بیوی تو آئے روز اس والے پورشن کو کرائے پر لگانے کی بات کرتی ہے، تو میں نے تمہاری ہمدردی میں تمہارا بھلا ہی سوچا تھا کہ تم سے نکاح ہو جائے گا تو پھر وہ یہ کوشش نہیں کرے گی اور تم بھی یہاں خوب مزے سے رہتی۔ لیکن تمہیں اب یہ منظور نہیں ہے تو میں اب زبردستی تو نہیں کر سکتا نا۔ لیکن اب تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، اس ایک ہفتے کے اندر اندر تمہیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے خون سفید ہونے والا محاورہ اب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ جمال بھائی، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے سسر کبھی بھی اتنی ناانصافی کا فیصلہ کر کے اس دنیا سے نہیں جا سکتے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جاؤ عدالت میں چیلنج کر لو، میں نے روکا تو نہیں۔ کوئی اچھا سا وکیل کرو، لاکھوں میں فیس دو اور مقدمہ کر کے اپنا حق لے لو۔ وہ لاپرواہی سے بولے۔ بیوگی کی چادر اوڑے مجھے تقریباً 9 ماہ ہو چکے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھی کہ اپنے سر سے چھت چھن جانے کا خیال آتے ہی میرے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اتنی بے سر و سامانی تو اس وقت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی
جب میرے محبوب شوہر مجھے چھوڑ کر منو مٹی میں دفن ہو گئے تھے، کیونکہ میرے دل کو ایک تو اس چھت کا آسرا تھا اور دوسرا ان کی پینشن تھی۔ ان کے جانے کا غم تو شاید قبر تک میرے ساتھ ہی جاتا، لیکن روزمرہ زندگی کے نظام کو چلانے کی ٹینشن کم از کم مجھے ایک دن بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ مگر اب اپنے لالچی اور منافقت سے بھرے جیٹھ کی باتیں سن کر میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ میں بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میرے جیٹھ ایک دم سے الرٹ ہو گئے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً دروازہ کھولا تو میری دونوں بیٹیاں گھر کے اندر داخل ہوئیں تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے۔ ان کی نظر جب اپنے تائے پر پڑی تو ان دونوں کے منہ بن گئے۔ وہ تیزی سے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کر کے فوراً اندر کمرے میں چلی گئی، لیکن میرے جیٹھ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور فوراً ہی منہ بناتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ تو میں نے فوراً گھر کا مین گیٹ بند کیا اور برآمدے میں بچھی چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری بڑی بیٹی نادیہ ایک دم میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ کیوں آئے تھے؟ امی، انہیں بھی خوب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت گھر پر اکیلی ہیں، تبھی آ دھمکتے ہیں۔ ایک آنکھ نہیں بھاتے مجھے، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ نہ خود جیتے ہیں نہ ہمیں جینے دیتے ہیں۔ لیکن میرا اترا چہرہ دیکھ کر وہ بولتے بولتے ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، امی کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ آج کیا خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے؟ تو میں ایک دم سے رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر نادیہ پریشان ہو گئی اور مائزہ فوراً کچن میں گئی اور پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی پلیز پانی پی لیں، کیا بات ہے؟ ایسا کیا کہہ کر گئے ہیں آپ کو؟ کیا آپ اس قدر پریشان ہیں؟ میری دونوں بیٹیاں اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے لگی تھیں، اور یہ خود مختاری بھی میں نے ہی انہیں دی تھی، کیونکہ ان کے سر پر اب باپ کا سایہ نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈری سہمی ہوئی لڑکیوں کی طرح پروان چڑھیں۔ میں نے ہی ان کے اندر سینہ تان کر اور سر اٹھا کر جینے کی امنگ پیدا کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مرد کے بغیر یہ معاشرہ تن تنہا 3 عورتوں کو ڈرا سہما دیکھ کر مزید شیر ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ مردانہ وار زندگی کا مقابلہ کرے، لیکن ماں بیٹی کے درمیان جو ایک جھجک موجود ہوتی ہے وہ میں ختم نہ کر پائی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے جیٹھ کا پرپوزل میں اپنی بیٹیوں کے سامنے کہنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ مجھے عجیب سی شرم آتی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچیں گی، لہٰذا میں نے ان کے سامنے دوسری بات رکھ دی، جسے سن کر ابھی تک میرے حواس اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ تمہارے تایا ابو نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ یہ گھر خالی کر دیا جائے، کیونکہ تمہارے دادا نے یہ گھر تمہارے ابو کے نام کرنے کے بجائے تمہارے تایا کے نام لگایا ہے، تو میری بڑی بیٹی ایک دم سے چونک گئی۔ دادا اتنی بڑی ناانصافی کسی صورت نہیں کر سکتے، نہ ہی ایسی کسی بات کے بارے میں ابو نے ہمیں بتایا تھا۔ یقیناً تایا جان غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم 3 عورتیں ہیں اور کمزور ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں گے ہمارے ساتھ کر لیں گے۔ لیکن امی، عدالت ثبوت مانگتی ہے، کہاں ہیں وہ کاغذات اور وہ وصیت جس میں دادا ابو نے ہمارے ابو کا حصہ بھی اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا؟ میں وہ کاغذات لے کر وکیل سے بات کروں گی۔ میری سہیلی کے ابو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، وہ تو بنا فیس لیے بھی ہمارا مقدمہ لڑ دیں گے۔ آپ اتنی کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ اگر تایا ابو اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ ہی گئے ہیں تو انہیں اپنے سارے داؤ پیچ آزما لینے دیں۔ مائزہ نے بھی نادیہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ امی اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہو گئی کہ آپ تایا جان کی ان جھوٹی باتوں سے پریشان ہو جائیں۔ میں اور آپ ہی آج ہی سفینہ کے گھر جاتے ہیں، شام کو اس کے ابو گھر پر ہی ہوتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، ان کی باتوں سے میرے ٹوٹتے حوصلوں کو کچھ تقویت ملی تھی۔ تو میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو مجھے وہ کہیں سے بھی
بیٹوں سے کم محسوس نہیں ہوئی۔ شاید یہ میری تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ لڑکیاں ہو کر بھی ذرا ذرا سی بات پر واویلا کرنے کے بجائے مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ میں نے دکھ سے سوچا کہ شوہر کے جانے کے بعد یہ ایک نئی افتاد میرے سر پر آن پڑی ہے۔ بیٹیوں کا دیا ہوا حوصلہ ایک طرف، لیکن میں اپنے جیٹھ کی خباثت کو بھی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کافی اثر و رسوخ والا انسان تھا اور اپنی جہالت کی وجہ سے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ میرے شوہر جب تک زندہ تھے اکثر اپنے بھائی کے ہاتھوں ہی پریشان رہتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات کا اتنا بتنگڑ بنا دیتے کہ گھر میں بیٹھے بٹائے لڑائی بن جاتی۔ اور ایسے میں میرے ساس سسر ہمیشہ اپنے بڑے بیٹے کی سائیڈ لیتے تھے، کیونکہ میرے جیٹھ کے پاس باہر کی کمائی تھی، پیسہ تھا، جس کی چکا چوند میں میرے ساس سسر کو اپنا چھوٹا بیٹا کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی میں اور میری بچیاں انہیں اچھی لگتی تھیں۔ میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ اس شادی پر بھی میرے ساس سسر کو اعتراض ہونے کی بجائے میرے جیٹھ کو اعتراض تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو اس وقت سے ہی یہ میرے شدید مخالف ہو گئے، اور وجہ نہ ہونے کے باوجود وہ اس شادی کی مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے میرے شوہر کو صاف صاف کہا کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو کمال ان کی بات سن کر بڑی حیرت زدہ رہ گئے۔ جب کمال نے ان سے وجہ پوچھی تو ایک دم سے بولے، یہ جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ آخر وہ اتنی حسین لڑکی تم جیسے عام شکل و صورت کے لڑکے پر کیوں مر مٹی ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ تو میرے شوہر کو ان کی یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو اپنی شکل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عادتوں اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بھاگ گئے۔ جب اسے میری شکل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی میری حیثیت پر اسے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک یہ باتیں مجھ تک پہنچی تو میں ہنسنے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی نفسیاتی سچویشن کو سمجھ گیا ہوں۔ دراصل میری بھابھی اتنی حسین نہیں ہے اور کافی حد تک ان کی رنگت بھی کالی ہے، جبکہ میرے بھائی ٹھیک ٹھاک حسن پرست ہیں۔ شروع میں تو انہیں اپنی اس شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ باہر جا رہے تھے، تو ان کے سسرال والوں نے اس وقت ٹھیک ٹھاک بھائی کی مالی امداد کی تھی، اور خوش قسمتی سے انہوں نے باہر خوب پیسہ بنایا، اور پھر اپنے سسرال والوں کے تعاون سے یہاں پر ایک بڑی مارکیٹ کے اونر بھی بن گئے۔ لیکن اب مالی طور پر مستحکم ہونے کے بعد انہیں بھابھی اور اپنے سسرال میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی وہ بدلے ہیں۔ انہوں نے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے اور مالی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے سسرال والوں کا استعمال کیا، اور اب بھابھی سے ان کی بالکل بھی نہیں بنتی، حالانکہ اب ان کے جڑواں بیٹے بھی ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب یہ اپنے حسد کی وجہ سے میرے رشتے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ وہ کسی طرح یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہے کہ میری ہونے والی بیوی اس قدر حسین ہے۔ تو اپنے شوہر کی بات سن کر میں شرما گئی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے اپنے حسن کی تسخیر کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے جیٹھ کی ہزار مخالفت کے باوجود میری شادی کمال سے ہو گئی، لیکن میں نے پہلے دن سے ہی اپنے جیٹھ کا رویہ اپنے لیے انتہائی حد تک آمیز دیکھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر میری خوبصورتی کو لے کر مجھ پر ایسے طنز کے تیر چلاتے کہ میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ ذرا سا بھی روٹی سالن میں فرق آ جاتا تو ایک دم کہتے کہ بس شکل و صورت ہی سنواری ہے، کام کاج کا تو کوئی ڈھنگ نہیں۔ ان کی بیوی چونکا بڑے خاندان سے تھی تو گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، مجھے ہی سارے گھر کا کام کرنا پڑتا، اور اپنے جیٹھ کی عجیب و غریب باتیں الگ سے سننی پڑتی تھی۔ انہی باتوں کی یہ شر کی وجہ سے میرے شوہر نے جلد ہی الگ گھر لے لیا، اور یہ گھر میرے سسر کا ہی تھا۔
اور ہم ان کی مرضی سے ہی اس گھر میں آ کر رہنے لگے تھے، کیونکہ کمال تو مجھے کرائے پر لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ لیکن میرے سسر نے جمال اور باقی گھر والوں کی مخالفت سہنے کے باوجود کمال کو اس گھر کی چابیاں دے دی تھیں۔ ہم جب سے اس گھر میں آئے تھے تو ہم نے سکھ کا سانس لینا شروع کیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی کھل کر پیار کرنے لگے، ورنہ سسرال میں تو یا کمال بیٹیوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تو میرے جیٹھ کہتے کہ بیٹیوں کو اتنی محبت نہ دو، یہ تو پرایا مال ہے، بیٹے ہوتے تو اور بات تھی۔ وہ بات بات پہ مجھے بیٹے کا تانا ضرور دیتے تھے۔ جب سے ان کے جڑواں بیٹے ہوئے تھے تب سے تو ان کا غرور بہت بڑھ گیا تھا، لیکن کمال نے کبھی بھی اس کمی کا احساس نہ خود کیا اور نہ ہی مجھے ہونے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر ہوتی ہیں، یہ بس لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ بیٹے سنبھالتے ہیں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں بیٹیاں ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس گھر میں آنے کے بعد میں نے کھل کر سانس لینے کی کوشش کی۔ ہر وقت سسرال میں جو ایک ذہنی دباؤ میں اور میری بیٹیاں صبح سے شام تک محسوس کرتی تھیں، اس میں سے ہم نکل کر اب سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کمال بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بچیوں کو شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں داخل کروایا، اور جب انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا تو کمال کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ میں عدت سے نکلی تو میرے جیٹھ نے مجھ پر نظر رکھ لی۔ میں نے اپنی عدت سسرال میں ہی گزاری تھی۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں 1 ماہ تک سسرال میں ہی رہی، لیکن جب اپنے جیٹھ کی گندی نظریں خود پر محسوس کیں تو میں فوراً ہی اپنے گھر میں آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھے پرپوز کر ڈالا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے۔ میں اتنی بات تو جان گئی تھی کہ یہ گھر چونکا میرے شوہر کا ہے، اور اب ان کی ڈیتھ کے بعد ظاہر ہے میں اس گھر کی مالک ہوں، تو شاید اس گھر کو ہتھیانے کی خاطر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک انتہائی حریص انسان تھے۔ لیکن جب میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی تو وہ دھونس اور دھمکی پر آ کر مجھے اور میری بیٹیوں کو اس گھر سے بے دخل کرنے کا کہہ چکے تھے۔ لیکن یہ تو بھلا ہو نازیہ کی دوست کے والد کا، جو کہ وکیل تھے۔ انہوں نے جب ہماری ساری بات سنی تو ایک قانونی نوٹس میرے جیٹھ کو بھیج دیا۔ میرا جیٹھ جتنا خبیث انسان تھا اتنا ہی بزدل بھی نکلا۔ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ جائیں گے اور یوں باہر نکل کر قانونی کارروائی کریں گے۔ وہ ہمیں اپنے طور پر کافی کمزور اور بے بس عورتیں سمجھ کے بیٹھا تھا، لیکن جب نازیہ کے دوست کے والد نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا تو میرا جیٹھ ڈر گیا اور یوں قانونی کارروائی کے بغیر ہی ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ میرے سسر کی وصیت بھی سامنے آ گئی، جس میں انہوں نے یہ مکان میرے شوہر کے نام اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا، لیکن یہ کاغذات میرے جیٹھ نے دبا لیے تھے اور انہیں منظر عام پر آنے ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن قانونی نوٹس اور عدالتی کارروائی کے ڈر سے میرا جیٹھ اصل کاغذات لانے پر مجبور ہو گیا، جس کی رو سے اب میں اس گھر کی مالک تھی۔ اگر ہم ہمت کر کے قانونی کارروائی نہ کرتے اور ڈر جاتے تو میرا جیٹھ یہ مکان ہڑپ کر جاتا اور ہم کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہوتے، جو ظاہر ہے اس مہنگائی کے عالم میں اتنا آسان نہ ہوتا۔ اب دوبارہ سے زندگی پرسکون طریقے سے چلنے لگی تھی۔ میری بیٹیوں نے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ میں فارغ وقت میں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی تھی۔ یوں میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا اور تنہائی کا احساس بھی نہ رہتا۔ محلے کے لوگ بھی میرا بہت خیال رکھتے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنے جیٹھ کی باتوں میں آ کر ان سے دوسری شادی کر لیتی تو شاید اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو بھی جہنم بنا ڈالتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک برے اور غلط فیصلے سے بچ گئی۔ میری بیٹیاں اب یونیورسٹی جانے لگی تھیں۔ وہ بہت ماڈرن کپڑے پہنتی تھیں۔ میں نے انہیں کبھی بھی فیشن کرنے سے منع نہیں کیا۔ وہ گھر سے برقع پہن کر جاتی اور محلے سے نکلتے ہی وہ برقعے کے بجائے دوپٹہ کر لیتی۔
میں نے انہیں اس بات سے 1-2 بار منع بھی کیا، لیکن وہ کہنے لگیں کہ امی، برقع آج کے دور میں کون پہنتا ہے؟ اسے پہن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی گاؤں سے آئی ہیں، اور آپ کو ہم پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جو بد فطرت ہوتی ہیں وہ 7 پرتوں میں بھی گل کھلا دیتی ہیں۔ میں جب بھی ان کی یہ باتیں سنتی تو خاموش ہو جاتی۔ ظاہر ہے اب نیا دور ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، لہٰذا میں ان پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتی۔ جب سے میری بیٹیاں یونیورسٹی جانے لگی تھیں، میرے جیٹھ کو بہت ہی تکلیف تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کس مزاج کا انسان ہے۔ یہ کبھی ہمارے دکھ تکلیف میں ہمارے ساتھ آ کر نہیں کھڑا ہوا، لیکن جہاں نکتہ چینی کرنی، یہ فوراً موجود ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے ہمارے گھر میں آ کر خوب ہنگامہ کیا کہ تمہاری لڑکیاں انتہائی فیشنیبل ہیں اور باہر بے پردہ پھرتی ہیں۔ اگر آج کے بعد میں نے انہیں مارکیٹ میں یوں چھوٹے چھوٹے دوپٹے لے کر پھرتا ہوا دیکھا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میری دونوں بیٹیاں گھر پر موجود ہیں۔ نازیہ نے جو ہی ان کی بات سنی تو وہ فوراً ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی کہ آپ ہر وقت ہم پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے آج یہ نظر اپنے بیٹوں پر رکھی ہوتی شاید وہ کسی قابل ہوتے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ آپ کی عدم توجہ سے میٹرک بھی نہیں کر پائے۔ لیکن نازیہ کی بات سن کر وہ ایسے سیخ پا ہوئے کہ فوراً ہی ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میں نازیہ پر خفا ہوئی کہ کیا ضرورت تھی ان سے اس طرح بات کرنے کی، تو میری دونوں بیٹیاں الٹا مجھ پر خفا ہونے لگی کہ امی آخر کب تک ہم ان کی باتیں سنیں گے؟ اب تو یہ کردار کشی پر اتر گئے ہیں۔ آپ اگر انہیں وقت پر جواب دیتی تو یہ کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر مداخلت نہ کرتے، لیکن آپ نے ہمیشہ انہیں خاندان کا بڑا بزرگ مان کر لحاظ کیا۔ لیکن جب بزرگوں کو اپنی عزت کا خود ہی پاس نہ ہو تو ان کو یہ حق دینا ہی نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی بھی جب دل چاہے بے عزت کرتے پھریں۔ بات ان کی بھی درست تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ میری دونوں بیٹیاں یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھیں اور اب میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کا رشتہ ہو جائے تاکہ میں سکون سے مر سکوں، لیکن میں جہاں پر بھی ان کے رشتے کی بات چلاتی بات آگے نہ بڑھتی۔ ایک بار رشتہ کرانے والی خالہ نے مجھے بتایا کہ لڑکے والوں کو تم لوگوں کے بارے میں انتہائی غلط سلط باتیں پہنچائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے والے مجھے انکار کر ڈالتے ہیں۔ تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اچھے سے یقین تھا کہ یہ کام میرے جیٹھ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے خاندان میں وہی مجھ سے اور میری بیٹیوں سے خار کھاتے ہیں۔ میں ان دنوں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ جانے کیوں مجھے زندگی کا یہ مرحلہ پہلے مراحل سے بھی زیادہ سخت اور کٹھن لگا۔ میری پریشانی دیکھتے ہوئے مجھے میری دونوں بیٹیوں نے کہا کہ آپ کو ہماری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے مقدر میں شادی کا وقت آیا تو ہو جائے گی۔ جانے کیوں ان کی بات سن کر مجھے کچھ شک سا گزرا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ کسی کو پسند کرتی ہیں، تو میرے دل کو دھڑکا سا لگ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ لو میرجز میں کس قدر مسائل ہوتے ہیں۔ لڑکا لڑکی راضی بھی ہوں تو سسرال والے جب تک زندہ رہتے ہیں لڑکی پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ بچیاں نہیں تھیں جنہیں انگلی پکڑ کر زندگی کے راستے پر چلایا جائے۔ البتہ کچھ دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ دونوں کچھ چپ چپ سی ہیں۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بہت گہری بات ڈسکس کرتی ہیں، لیکن جو ہی میں کمرے میں آتی ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ مکر گئیں۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر آئیں تو ان کے ساتھ 2 برقعے والی لڑکیاں تھیں۔ میں اس وقت برآمدے میں نماز پڑھ رہی تھی جب وہ میری بیٹیوں کے ساتھ ہی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر جب میں اندر گئی تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بھلا ہمارے گھر میں کون مرد تھا جسے یہ اپنے چہرے چھپا رہی ہیں؟ میں ان کے قریب جا کر بیٹھی تو نازیہ نے کہا یہ ان کی فرینڈس ہیں۔ سلام دعا کے بعد میں ابھی کچھ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ اچانک نازیہ نے کہا امی ان کو کھانے کے لیے تو کچھ لا دیں، انہیں بھوک لگی ہے۔
تو میں فوراً ہی کچن میں چلی آئی۔ اس سے پہلے کبھی بھی میری بیٹیاں اپنی دوستوں کو لے کر گھر نہیں آئیں۔ یہ پہلا موقع تھا، تو میں نے سوچ کہ خوب خاطر مدارت کی جائے، لہٰذا میں نے فوراً ہی چکن نکالا اور بریانی بنانے کا سوچا۔ تو میری دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ کچن میں آ گئی۔ تو میری تیاری دیکھ کر وہ ایک دم سے بولی، امی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں چپاتی ڈال دیتی ہوں، آپ آلو کی بھجیا بنا دیں، پھر انہیں نکلنا ہوگا۔ تو میں نے فٹافٹ آلو چھیلے اور ٹماٹر لینے کے لیے جو ہی میں فریج کے پاس گئی، اچانک ہی اندر کمرے میں میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ برقعے میں ملبوس جن لڑکیوں کو میری بیٹیاں لے کر آئی تھیں وہ لڑکیاں نہیں بلکہ نوجوان لڑکے تھے۔ میرے ہاتھ سے تمام ٹماٹر چھوٹ کر زمین پر جا گرے اور مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میری بیٹیوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور اس سے بھی زیادہ دکھ والی بات یہ تھی کہ میری دہلیز کے اندر نامحرم مرد جن کے ساتھ نہ میری سلام دعا تھی نہ میں انہیں جانتی تھی، وہ اندر خود کو برقعے میں چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یا میرے خدا، اب اس عمر میں مجھے کیا کیا دیکھنا پڑے گا؟ کیا میری اپنی ہی اولاد مجھے دھوکہ دینے پر تل گئی ہے؟ میں نے فٹافٹ زمین سے ٹماٹر اٹھائے اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کچن میں آئی تو دیکھا نازیہ چپاتی ڈال رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے چولہا بند کر دیا تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ امی چولہا کیوں بند کر دیا آپ نے؟ میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ جو تم نے برقعے میں لڑکیاں بٹھا رکھی ہیں، کیا تم نے انہیں گھر میں لانے سے پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ پھر یہ کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ امی، پردہ کرنا ان کی عادت ہے، ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا کہ ہمارے گھر آئیں تو پردہ نہ کریں، لیکن لڑکے تو پردہ نہیں کرتے۔ تم کسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو نازیہ؟ تو میری بات سن کر ایک دم نازیہ کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، امی مجھ پر شک نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کوئی شخص اپنی بدفطرت طبیعت کے ہاتھوں اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ یہ دونوں لڑکے یونیورسٹی میں میری بیٹیوں کے ساتھ ہی پڑھتے تھے اور بہت ہی آہستگی سے انہوں نے میری بیٹیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اس دوران بہت سے مواقع آئے جب ان دونوں نے میری بیٹیوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، انہیں ہوٹل میں ملنے کا بھی کہا، لیکن چونکہ میری بیٹیاں مضبوط کردار کی مالک تھیں اس لیے وہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ میری دونوں بیٹیوں نے ان دونوں لڑکوں کو واضح طور پر کہا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو باعزت طریقے سے ہمارے گھر بھیجیں، ورنہ ہمیں بھول جائیں۔ اس واضح دھمکی سے ان دونوں لڑکوں کے رنگ ہی اڑ گئے، کیونکہ محبت کا ناٹک کرتے کرتے ان دونوں کو سچ مچ میں میری بیٹیوں سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے نازیہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ ہم یہ رشتہ جھوٹ یا فراڈ پر قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تمہارے تایا جان نے ہمیں ایک موٹی رقم دی ہے جس کے عوض تم دونوں بہنوں سے شادی کا ناٹک کر کے اس گھر کو ان کے نام کروانا تھا، لیکن جب ہم نے یہ رقم واپس کی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو تمہارے تایا جان ہمارے دشمن بن گئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ امی، ان پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا میں نے ہی انہیں مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاؤ۔ اس لیے ہاسٹل سے برقع پہنا کر ہم انہیں اپنے گھر لے آئے ہیں اور یہاں سے انہیں اسٹیشن چھوڑ کر آئیں گے تاکہ اس شہر سے بحفاظت نکل سکے، کیونکہ انہیں جان کا خطرہ ہے۔ تایا کے گنڈے ان کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ساری سچائی جان کر میں شرمندہ بھی ہو گئی کہ ناحق میں نے اپنی دونوں بیٹیوں پر شک کیا۔ میں نے ان دونوں لڑکوں سے ملاقات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بات چیت میں انتہائی کھرے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میرے گھر رکنے کے بعد اس شہر سے خیر و عافیت سے نکل گئے اور پھر 2 ماہ بعد میں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح ان دونوں کے ساتھ کروا دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں بھی اپنی بیٹیوں کے پاس ہی چلی گئی، کیونکہ میرے دونوں داماد یہ چاہتے تھے کہ میں اکیلی نہ رہوں۔ لیکن میں اپنے جیٹھ پر انتہائی حیران ہوتی ہوں کہ جن کی ساری زندگی سازشیں کرتے گزر گئی، لیکن پھر بھی ان کی طمع ختم نہ ہوئی۔
سنا ہے کہ ان کے دونوں بیٹے نشے کے عادی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ ان کے غم میں نیم پاگل سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔